السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی جناب۔ آج کون سی کہانی سنیں گے ہم؟ اس کہانی کا نام ہے جامن، اور اس میں بھی بچوں کے لیے کچھ نصیحت ہے، اور یہ بھی بیکن ہاؤس والا پریمیئر پبلشر نے چھاپی ہے کتاب۔ کہانی کا نام ہے جامن، اور یہ کہانی بہت مزے کی ہے۔ اور جامن کس کس کو پسند ہے؟ آپ لوگ کھاتے ہیں شوق سے؟ میں تو بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ اور جناب شروع کرتے ہیں کہانی۔ ہاں جی، گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں کوئی باہر نہ نکلتا، سب لوگ کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے سو جاتے۔ دوپہر میں ہم سب سوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو کہتے ہیں قیلولہ کرنا، اور سنت بھی ہے۔ سب بڑے ہی کوشش کرتے کہ بچوں کو بھی کچھ دیر کے لیے سلا دیا جائے تاکہ بچے گرمی سے بچیں، ورنہ بچے کیا کرتے ہیں دوپہر میں باہر نکل جاتے ہیں اور خوب کھیلتے ہیں۔ شام کو تازہ دم ہو کر بچے باغ میں کھیل سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوپہر کا آرام یا نیند تو بچوں کے قریب بھی نہیں آئی تھی۔ علی، ہیرا اور ندا پڑوس کے ندا کے گھر سوری علی، ہیرا اور ندا کے گھر پڑوس سے اسد اور ارم بھی آ جاتے اور خوب شور مچتا، یعنی سب بہن بھائی اور ان کے پڑوسی مل کر کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دوپہر کی دھوپ کا منظر ہے، اور سناٹا ہو رہا ہے نا، سناٹا یعنی سنسان، اور یہ سب بہن بھائی روزانہ کی طرح بچے آج بھی دوپہر کو سوئے نہیں تھے، بلکہ کسی نہ کسی کھیل میں مشغول تھے۔ کھیلتے کھیلتے علی کو خیال آیا، کیوں نہ درخت سے جامن توڑے جائیں۔ ان کے کمرے کی کھڑکی سے جامن کا درخت نظر آ رہا تھا، تو ان کے دماغ میں جناب آ گیا کہ چلو جامن توڑتے ہیں۔ سب کو نئے نئے جامن کھانے کا موسم کے بہت دل چاہ رہا تھا، اور یہ پروگرام اچھا لگا کہ چلو مل کر جامن کھاتے ہیں۔ علی بولا، میں درخت پر چڑھوں گا اور چڑھ کر چاٹے ہی لاؤں گا، تم سب نیچے چادر تان لینا۔ تان لینا مطلب بچھا کر اس کو پکڑ کے رکھنا، تاکہ جامن اکٹھے ہو جائیں، پھر ہم ان کو دھو کر کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ علی کا۔ علی لگتا ہے ان کا لیڈر تھا۔ سب بچوں نے علی کو جامن کے درخت پر چڑھنے میں مدد دی۔ ندا خاموشی سے اندر سے ایک چادر لے آئی۔ علی نے جامنوں سے لدی ہوئی شاخ کو ہلانا شروع کر دیا، پھر تو پکے ہوئے جامنوں کی جیسے برسات شروع ہو گئی۔ جامنوں کو دیکھ کر بچوں کو خوشی ہو رہی تھی، اور منہ میں پانی بھی بھر آیا۔ کھٹے میٹھے، میٹھے زیادہ ہوتے ہیں۔ کھا کھا کی زبان کیسی ہو جاتی ہے، جامنی پرپل سی، ہے نا۔ ہر بچہ کہہ رہا تھا، علی زور سے، علی زور سے۔ علی نے بھی درخت کی شاخ کو زور زور سے ہلانا شروع کیا۔ چڑ 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 چڑ، اچانک شاخ زمین پر آ گری، اور شاخ کے ساتھ علی میاں بھی ایک جامن کی طرح نیچے ٹپک پڑے۔ اور پھر کیا ہوا؟ شکر یہ ہوا کہ شاخ زیادہ اونچائی پر نہیں تھی۔ علی میاں شاخ کے ساتھ ایک طرف جا گرے۔ شور شرابے کی آواز سن کر سب گھر والے باغ میں دوڑے آئے۔ علی میاں کو دیکھا تو ان کے بازو اور گھٹنوں پر زخم آئے تھے۔ چوٹ تو لگی ہوگی، اور شاخوں کی بھی لگی ہوگی، اور پھر زمین پہ گرنے کی بھی لگی۔ امی علی کو اندر لے آئیں اور زخموں کو صاف کیا اور اس پر دوا لگائی۔ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو دوا لگاتے ہیں نا بھائی۔ بچے یہ سب دیکھ کر کچھ سہم گئے تھے، اور ڈر رہے تھے کہ اب تو بہت زبردست ڈانٹ پڑنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ پٹائی بھی ہو جائے۔ امی ابھی نصیحت کرنے ہی والی تھیں کہ بچوں کی نظر جامنوں کی پلیٹ پر پڑی، اور وہ پلیٹ کون لایا تھا؟ ان کا ایک نوکر لے آیا تھا جامن دھو کر۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر جامنوں کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑے۔ ٹوٹ پڑے کا مطلب اس پر حملہ کر دیا، اور ان میں علی بھی شامل تھا۔
کیا بات ہے بھائی. چلیں یہ دیکھیں آلی کیسے شاخ پہ سے گرا نیچے، ہے نا. اور یہ آلی گرا ہوا ہے اور پھر سب بڑے بھاگے بھاگے باہر آ گئے. اور آخر میں امی نے جب آلی کی دوا لگائی تو سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، دادی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور پلیٹ دیکھ کر تو سب کے سب جامن کی طرف دوڑ پڑے. ایک اس کی بڑے مزے کی نظم بھی ہے، وہ سنتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے. گھر کے آنگن میں سارے بچے جلتی دھوپ میں کھیل رہے تھے. کونے میں جو پیڑ کھڑا تھا وہ بچوں کو دیکھ رہا تھا. پیڑ پر جامن لدے ہوئے تھے، آدھے کچے آدھے پکے. پیڑ نے ایک جامن ٹپکایا جو آلی کے سر پر آیا. سب کے منہ میں پانی آیا. شروع ہوئی ایک نئی کہانی. آلی پیڑ کے اوپر پہنچا، چادر کو پھر سب نے پکڑا. آلی نے شاخوں کو ہلایا اور جامن کا ڈھیر لگایا. شاخ کے ساتھ زمین پہ ٹپکے آلی بھی ایک جامن بن کے. شور سنا بھاگے گھر والے، دوڑے دوڑے آئے سارے. آلی میاں کو چوٹ لگی تھی، امی نے کی مرہم پٹی. آلی میاں تھے منہ لٹکائے، سہم گئے تھے سارے بچے. امی نے یہ سوچا سمجھائے، بچے یوں نہ جامن کھائیں. پلیٹ میں جامن جو نہیں دیکھے، بچے بھاگے دوڑے لپکے. اور بچوں میں سب سے آگے آلی بھی لنگڑا کے بھاگے. کیا مزے کی نظم ہے نا. جی اس میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ سوچا کچھ؟ یہ مجھے لگتا ہے ایک سیریز ہے نا، آلی، ندا اور ہیرا کی. اور آلی جو تھے وہ ان کے سب کے لیڈر تھے. اور آلی کے گھر کون آتا تھا؟ اس کا دوست اور اس کی بہن بھی کھیلنے آتے تھے، کیونکہ لمبی لمبی دوپہریں ہوتی ہیں گرمی کی، ہے نا. سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں بہت لمبا دن ہوتا ہے. بچے اسکول سے آ کے کام بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہ کھیل کود بھی کر لیتے ہیں. ان کو آج کل تو کووڈ کی وجہ سے سب بند ہے نا، تو بچوں نے سوچا کہ کیوں نہ کھیلیں، اور کھیلتے کھیلتے آلی نے ان کو جامن توڑنے کی دعوت دی. اب آلی کی غلطی کیا تھی؟ اس نے بڑوں کو بتائے بغیر درخت پہ چڑھ گئے. اور پھر امی اور ابو جو تھے وہ پریشان ہوئے ان کے گرنے سے. اور خدا نخواستہ اگر کسی کو نہ بتاتے وہ، اور بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی فریکچر ہو سکتا تھا. تو ہم جب بھی ایسے کام کریں اپنے بڑوں کو ضرور بتائیں کہ بھائی ہم درخت پہ چڑھ رہے ہیں جامن توڑنے. ڈانٹ پڑے گی تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ڈانٹ کھا لیں گے، بڑے نقصان سے تو بچ جائیں گے نا. تو ضرور یہ کریں کہ جب بھی کوئی نیا کام کریں تو بڑوں سے چھپ کر نہ کریں. ہمیشہ بڑوں کو، امی ابو، دادا دادی، نانا نانی، سب کو بتا کر کریں. ایک ساتھ سب کو نہ بتائیں، کسی ایک بڑے کو بتا دیں تاکہ وہ آپ کا خیال رکھ سکیں. خدا نخواستہ جناب امی ابو سو رہے ہوں یا گھر میں کوئی نہ ہو اور کوئی بچہ درخت پہ چڑھے اور اس کو توڑے، کوئی بھی پھل، ضروری نہیں ہے جامن، اور وہ گر جائے، ہاتھ کا فریکچر ہو جائے یا ٹانگ کا فریکچر ہو جائے، یا کوئی شاخ جو ہے وہ آنکھ میں بھی گھس سکتی ہے، تو بہت خطرناک ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی بچہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کو زیادہ نقصان. تو میری بات کا دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور کوشش کیجیے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. خدا حافظ.